خواتین و حضرات، ڈوبتے سورج اور بہتے دریا کے سامنے آپ سے یہ گفتگو اسکریم کے حوالے سے کہ وہ چیخیں جو بلند ہوں گی جس وقت آپ بین لگائیں گے انٹرنیٹ پر، بین لگائیں گے سوشل میڈیا پر، تو اس کے کیا نتیجے ہوں گے، کیا بنے گا، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ کبھی بھی کوئی بین لگاتے ہیں کسی بھی چیز پر تو وہ یہ سوچ کر ہی لگاتے ہیں کہ اس سے کچھ نقصانات سے بچایا جا سکے اگلی نسل کو، اور وہ جو کانٹینٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پر، جو کہ واقعتاً اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنی اگلی نسل کو پیش کر سکیں اور اس میں کوئی فخر محسوس کر سکیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کسی بھی قانون کو بناتے ہوئے جو بنیادی محرکات یا جو موٹیویشنز ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ ہی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن عقل مند معاشرے وہی ہوتے ہیں جو ان کی امپلیکیشنز پر، اس کے پروز اینڈ کونس پر بھی غور کر لیں، اور جب قاعدے قوانین بنائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ جو یوزر ہے اس کا، جو اس کا اصل میں استعمال کرنے والا ہے، جو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو جس نے وہ دن گزارنا ہے جو سورج کے چڑھنے کے بعد کا دن ہوگا، اور دریا کے اس حصے میں اس میں کشتی ڈالنی ہے جب یہ آگے بہہ چکا ہوگا، اس بہاؤ سے آگے جا چکا ہوگا، تو اس کو انوالو کیے بغیر اور اس کی رائے جانے بغیر قاعدے قوانین بنانا مناسب نہیں ہوگا۔ ایک دوسری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو جب بھی آپ ان قوانین کے مطابق رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا کے بنائے ہوئے قاعدے اور قوانین کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی نیچر کے لاز کے اگینسٹ ہوتے ہیں، تو وہ قاعدے قوانین چلتے نہیں اور وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بناتے ہوئے ہمارے رب کی سنت یہ ہے کہ اس نے اس سے ایک چوائس اور فریڈم دیا ہے۔ چوائس اور فریڈم دیتے ہوئے اس نے اس شیطان کو جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا اور آپ کا بھی کھلا دشمن ہے، اس کو آزاد چھوڑا ہے، اور عقل سلیم دی ہے انسان کو کہ وہ چوز کرے شیطان میں اور خدا کے راستے میں، سیدھے راستے میں اور الٹے راستے میں۔ اور اسی بات کی ساری کہانی ہے کہ آپ عقل سلیم کو اتنا شارپن، اتنا اسٹرینگتھن، اتنا اسٹرانگ اور اتنا ایستھیٹکلی اچھا کر دیں کہ ہر بار انسان جو ہے وہ کوشش کر کے اور سیدھے راستے کو اپنے لیے منتخب کرے۔ اس کے باوجود وہ کئی دفعہ الٹے رستوں پر چلے گا۔ جب وہ الٹے رستوں پہ چلے گا اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ نیچر اہتمام کرتی ہے کہ جب آپ کسی الٹے راستے پہ چلیں تو اس کا کوئی خمیازہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کانسیکوینس ہوتا ہے، اس سے وہ سیکھے اور سیکھنے کے بعد پھر وہ سیدھے راستے پر آئے۔ یہ ہے وہ سنت خدا اور اس نیچر کی سنت جس کے اوپر یہ دنیا قائم ہے۔ اب اگر آپ شیطان کو مار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس بات کا آپ نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ ہم یہ راستہ تو بند کر دیں گے، بس یہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر آپ چل سکیں گے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی تقریر میں، کسی سرمن میں تو آپ ایسا کر دیں، چلے گا کوئی نہیں اس کے اوپر، اور انفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ جو دوسرے راستے ہیں ان کے لیے چور دروازے کا اہتمام کریں گے، ایسے طریقے اختیار کریں گے لوگ کہ وہ انشور کریں گے وہ اس راستے پر نہ چلے جو کہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ الٹے راستے کی طرف اپنے لیے چور دروازے بناتے جائیں اور ان کی طرف لے کے اپنے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ آپ کوئی بھی کام کریں اور اس کے اندر کوئی ڈینجر، اس کے اندر کوئی غلطی، اس کے اندر کوئی پہلو ایسا جو کہ ناگوار پہلو ہو، جو خطرناک پہلو ہو، وہ نکلتا ہی نہ ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ ایک سمپل چھری جو آپ کے گھر میں ہے وہ ہو، جو کہ آپ نے سبزی کاٹنے کے لیے یا پھل کاٹنے کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ کتنے اس سے نقصانات کیے جا سکتے ہیں اسی ایک چھری کے ساتھ، اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو کیا دنیا میں سے چھریوں کو بین کر دینے سے معاملات ٹھیک ہوں گے، یا وہ عقل سلیم دینے کی ضرورت ہوگی اس بچے کو جو یہ سکھائے گی اسے کہ اس کی شارپ ایج کون سی ہوتی ہے اور اس کی بلنٹ ایج کون سی ہوتی ہے، اس کی شارپ ایج سے کیا کیا چیزیں کاٹ کر اس کی زندگی میں سہل کیفیت پیدا ہوگی، اس کی زندگی میں حسن اور خوبصورتی، خیر اور برکت پیدا ہوگی، اور کون سی چیزیں کرنے سے اور کاٹ دینے سے اس کی زندگی میں دکھ، تکلیف اور عذاب پیدا ہوں گے۔ یہ عقل بہم پہنچانا معاشرے کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ
ایسا کر دینا کہ یہاں سے اب اس گھر سے تمام چھریاں غائب کر دی جائیں. یہ تو بیمار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہو جو بہت بیمار ہے, جو خودکشی کرنا چاہتا ہے, وہاں سے پھر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام چھریاں اور تیز دھار کے آلے اور بندوق اور وہ سب چیزیں جو نقصان پہنچ سکتی ہیں ان کو بین کر دیں, نکال دیں گھر سے باہر. تو اللہ رحم کرے, اب ایسے بیمار معاشرے کا حصہ تو نہیں ہے. نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ اب اس حالت کو پہنچ گئی ہے کہ سوائے بین کر دینے کی چیزیں کچھ اور نہیں کام کرے گا. سو موجودہ صورتحال میں آئی تھنک عقل سلیم کو, جو انسان کی پروڈنس اور سمجھداری اور لاجیکل عقل ہے, اس کو زیادہ شارپن کرنا ماں کی گود سے آن ورڈس, یعنی چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز سے, اسکولز کے اندر جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں ہر لیول پر جہاں جہاں ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں, پرسنل اگزامپل کے ساتھ, یہ نہیں کہ 16 سال کے بعد جو چیزیں لوگ کر رہے ہیں وہ تو وہ سب کچھ کرتے چلے جائیں اور ان کو دیکھنے والے 16 سال سے کم والے بچے جو ہیں ان کو اوپر آپ بین لگا. ایسا نہیں ہوگا. وہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھیں گے, میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں ان ویڈیوز کے اندر کہ ماں بولی کے لفظ کو سمجھیں. ماں بولی والدہ کی بولی جانے والی زبان کو نہیں کہتے. وہ تمام حرکات و سکنات جو ایک بچہ اپنے بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ ماں بولی ہوتی. تو اگر 16 سال سے زیادہ کے لوگ انٹرنیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو وہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ 16 سال سے کم والے وہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ قانوناً جرم ہے. تو یار جس معاشرے میں ایک لال بتی کے اوپر تو کوئی رکتا نہیں, وہاں پر اس طرح کے قوانین بنانے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے آئسولیٹڈ نظام سے صرف یہ ہوگا کہ بچے ڈیوائیڈ ہو جائیں گے دو میں, ہر کلاس میں, ہر لیول پر, ہر عمر میں. ایک جو اس کی پابندی خوف میں کر رہے ہوں گے اور موقع تلاش کر رہے ہوں گے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اس دوسرے جتھے میں شامل ہو جائیں, اور ایک وہ جو کھلم کھلا یہ سب کام کر رہے ہوں گے اور اس سے ایکسکلوڈ ہونے کا بھی ڈر ہے. کچھ ہمارے جو بچے ہیں وہ جب اپنے مین اسٹریم بچوں میں تقسیم ہو جائیں گے, اور ایکسکلوژن سے بہت ڈرتا ہے جوان. وہ اپنے جو پیئرز ہیں یا اپنی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے بہاؤ میں بہنا چاہتا ہے. جو سب کر رہے ہیں وہی کرنا چاہتا ہے. سب کر رہے ہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو سب کر رہے ہیں اسے بدلنا ہے, اس کے لیے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور تجاویز اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکنیکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم جو بالعموم ہم سب معاشرے میں مل کے کر رہے ہیں وہ رستہ ایسا ہو کہ وہ قابل فخر رستہ ہو, وہ ایسا رستہ ہو کہ جو جس کے اوپر آپ غضب والے لوگوں کا رستہ وہ نہ ہو, انعام والے لوگوں کا رستہ ہو. اور پھر یہ اس کے ساتھ ہی یہ بچے بھی اس طرف چلے جائیں گے. اور وہاں بے شمار کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ ابھی بھی موجود ہے, مزید بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے, جس سے کہ بہت فخر کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کانٹینٹ کو مل کے دیکھ سکتے ہیں, پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. انفیکٹ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بہت سارے نئے کنیکشنز ڈیولپ کر سکتا ہے انسانوں کے درمیان, جوڑ سکتا ہے ان انسانوں سے انسانوں کو جو سرحدی طور پر آپ سے بہت دور ہیں. بے شمار ایڈوانٹیجز ہیں, وہ ایڈوانٹیجز ساری کی ساری بہہ جائیں گی اس بہاؤ میں, اس دریا کے ساتھ, اگر آپ نے اس کے اوپر پابندیوں کے ذریعے, اگریشن کے ذریعے, ہاسٹیلیٹی کے ذریعے بینز لگا کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی. جیسے میں نے عرض کیا, سوائے چیخوں کے کچھ اور سنائی نہیں دے گا.